فرما لی، اور اپنی طرف سے نہیں، چیلنج کیا ہے، دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی دیتا چلوں۔ میں نے پڑھنا کچھ اور ہے، لیکن چونکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت 12ویں کی ولایت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ جس نے علی کی ولایت کو نہیں ماننا، اس نے علی کے 11ویں بیٹے کی ولایت کو بھی نہیں ماننا۔ یہ دور علی کے 11ویں بیٹے کی ولایت کو قائم کرنے کا ہے۔ علی ابن ابی طالب، دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کسی مقام پہ نہیں فرمایا۔ میرا چیلنج ہے مولویوں کو، یقین کرو ملا مولا کا منکر ہی اس لیے ہے کہ اسے اللہ سمجھ نہیں آیا۔ میرا چیلنج ہے مولویوں کو کہ کسی ایک مقام پہ بتا دو کہ اللہ نے کہا ہو نماز پڑھو۔ اللہ نے جب بھی نماز کا حکم دیا، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ قیام صلاۃ کا حکم ہے، اور اسی قیام صلاۃ کے بارے میں ایک شخص نے سرکار امیر کائنات سے پوچھا، نہج الاسرار کی بات کر رہا ہوں، مولا کی حدیث موجود ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ دکھا سکتا ہوں۔ مولا سے پوچھا گیا، مولا نماز قائم کس طرح ہوتی ہے؟ تو میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا، فمن اقام ولایتی فقد اقام صلاۃ، جس نے میری ولایت کو قائم کیا اسی نے تو صلاۃ قائم کی۔ اور یاد رکھ لو، جس بندے نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قائم کرنا ہے اسی نے 12ویں کی ولایت کو قائم کرنا ہے۔ جو علی کی ولایت پہ ٹھہر گیا 12ویں کی تلوار سے نہیں بچ سکے گا۔ توجہ ہے نا؟ کوئی ابہام، اور ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا چاہے وہ نماز میں ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، ہر توحید کا اقرار کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا۔ ہر رسالت کا دعوے دار اور اقرار کرنے والا عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور ہر علی ولی اللہ پڑھنے والا کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ پوچھنا آپ کا حق ہے کہ بھائی علی ولی اللہ پڑھنے والا عذاب سے کیوں نہیں بچ سکتا؟ سوال کر سکتے ہو، پوچھ سکتے ہو، دلیل دیتا چلو۔ عیسائی و یہودی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کیا وہ اصحاب کے مستحق نہیں ہیں؟ انہوں نے محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا۔ عمر ابن سعد کا لشکر لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، یزید کا لشکر محمد الرسول اللہ کا اعتراف کرتا تھا۔ توجہ ہے؟ کیا وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ نہیں بچ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں بچ سکتا کہ انہوں نے علی ولی اللہ نہیں پڑھا۔ اب ایک اور دلیل کہ علی ولی اللہ والے کو عذاب کس طرح آئے گا۔ شش امامیہ فرقہ ہے ایک، جو 6 پہ آ کے سٹاپ کر گیا، اسماعیلیہ جسے کہتے ہیں۔ 6 کے بعد انہوں نے امام موسیٰ کاظم کا اعتراف نہیں کیا۔ کوئی شیعہ یہاں ممبر میں جو 15 20 40 30 بندے موجود ہیں، مجھے کھڑا ہو کے کہہ دے کہ شاہ امامیہ جنت میں جائیں گے، جائیں گے جنت؟ بولو یار، جائیں گے جنت میں؟ نہیں۔ کیا ان کی بخشش یقینی ہے؟ گھبرا گئے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے 6 پہ آ کے سٹاپ لے لیا۔ 6 کے بعد جو حقیقی نمائندہ خدا تھا 7واں امام موسیٰ کاظم، اس سے انکار کر گئے۔ 7ویں سے انکار کر کے ذاکر صاحب بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اب یہ جو دور جا رہا ہے یہ دور ہے 12ویں کا۔ توجہ نیاز حسین، یہ دور ہے 12ویں امام کا۔ پڑھ علی ولی اللہ، لیکن سوچ کے پڑھنا، دور ہے 12ویں کا۔ جب تک 12ویں کی ولایت نہیں ہوگی جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اگر شش امامیہ جا سکتے ہیں تو اس دور والے 12ویں کا انکار کر کے نہیں جائیں گے۔ ولایت علی ابن ابی طالب پر
ہم زور اس لیے دیتے ہیں کہ اگر علی کی ولایت سمجھ میں آ گئی تو پھر 12ویں کی ولایت آسانی میں سمجھ میں آ جائے گی، اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ورنہ یہ جو دور جا رہا ہے، میں تو حیران ہوں، اور یہ سارا قصور ہماری نسل کا ہے، نسلن میں نہیں کرا، مولوی ذات کا، امانوں کا قصور نہیں ہے، مولویوں کا قصور ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ولایت علی پہ اتنا پردہ ڈالا، اتنا پردہ ڈالا کہ اب 12ویں کی ولایت کیا، علی کی ولایت کو بھی ہضم کرنا مشکل ہے، ہضم نہیں ہو رہی، اور اسی لیے 12ویں کی ولایت پہ بھی پردہ ڈالا جائے۔ اب آؤ قرآن سے اس کی دلیل دیتا جاؤں۔ میں نے یہ تمہیداً 2-4 جملے کہے ہیں۔ مجالس ہوتی ہیں مجموع میں، بندوں میں کچھ 2-4 بندے بولنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، لیکن میرا کام ہے پیغام کو پہنچا دینا آگے، تاکہ آپ پہ حجت تمام ہو جائے۔ دلیل کیا ہے علوی تیرے پاس؟ تو 12ویں کی ولایت کی بات کر رہا ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ پوچھ سکتے ہو۔ اسی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سورہ بقرہ سے ابتدائی 2-3 آیتیں لی ہیں، کہو تو سنا چلوں۔ اللہ وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پالنے والے سارے متقیوں کے لیے نہیں، وہ متقی الذین یؤمنون بالغیب، ان متقین کے لیے ہدایت ہے جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ توجہ نہاد حسین، جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں ان متقین کے لیے، ہر متقی کے لیے نہیں۔ کیوں؟ متقی دیکھنے ہیں، اللہ سے تو سارے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت تو سارے کرتے ہیں۔ اللہ نے نفی کر دی کہ ہر متقی نہیں، ہر مجھ سے ڈرنے والا نہیں، بلکہ وہ متقی جو غیب پہ ایمان رکھتا ہے۔ اب اگر تو کہیں کہ غیب اللہ ہے، چونکہ وہ نظر نہیں آتا، تو یہ بات غلط ہوگی۔ کیوں؟ جس نے اللہ کو ماننا نہیں اس نے قرآن کو پڑھنا کیا ہے؟ توجہ ہے؟ یا پڑھ لے گا قرآن؟ بابا اس نے اللہ کو نہیں ماننا، جس نے رسول کو نہیں ماننا، اس نے قرآن پڑھنا ہے؟ نہیں نہ پڑھنا، تو اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت اس سے ملے گی جو قرآن کو پڑھے گا، ہدایت قرآن اس کو کرے گا جو قرآن کو پڑھے گا۔ جس نے پڑھنا نہیں ہے اسے ہدایت نہیں ملنی، اور جس نے اللہ کو ماننا نہیں اس نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا نہیں۔ لہٰذا ہونا یہ چاہیے جو اللہ کا بھی معترف ہو، اللہ کے رسول کا بھی اعتراف کرتا ہو، قرآن کو قرآن مانتا ہو، پھر وہ پڑھے گا۔ اب ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملے گی، کیوں؟ اللہ نے ایک شرط لگا لی، اسے ہدایت ملے گی جو غیب پہ ایمان رکھے گا۔ پالنے والے یہ غیب کیا ہے؟ ایک شخص ابو بصیر نامی